میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہمارے اس شو کے اندر ماروی میمن صاحبہ جب MNA سے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اپنی ممبر نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے، تو ہمارے پاس آئی تھیں، ایکسپلین کیا تھا کہ اس حکومت کا حصہ وہ کیوں نہیں رہ سکتی۔ ایک بڑا وسیفرس ویل ورڈڈ لیٹر لکھ کے بھیجا تھا جس نے انٹرنیٹ پہ راؤنڈز بھی کیے تھے کہ یہ حکومت اب کمپلیٹلی ناکام ہو گئی ہے، یہ ناکارہ ہے، اور میں اس کا حصہ رہتے ہوئے اپنی اس سیٹ کی، اس عہدے کی اور اس نظام کی توہین سمجھتی ہوں۔ جس کے بعد ماروی میمن صاحبہ نے ایک تحریک چلائی۔ ماروی میمن صاحبہ تھٹا کی اسٹریٹس پہ جا کے انہوں نے بہت سارے حقوق کے لیے بہت ساری سٹنز کی، مظاہرے کیے، اس سے پہلے بھی کیے، اور پھر اس کے بعد ایک لل آیا جس کے اندر یہ سمجھا گیا کہ شاید اب عمران خان صاحب کی طرف، عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف شاید جا رہی ہیں، یا شاید PMLN کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک لل تھا، اور اس کے بعد گوٹکی میں جلسہ ہوا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایڈریس کیا اپنے منینز کو یا اپنے ماننے والوں کو، جو لوگ انہیں سلام پیش کرتے ہیں، وہ گدی نشین ہیں، مریدوں، دیٹس اٹ، مریدوں کو۔ تو اس کے بعد ہم نے جب ماروی میمن صاحبہ سے اسی شو پہ ان کی کامنٹ لی تو وہ بڑی پولیٹیکلی کریکٹ تھیں، اور انہوں نے کہا کہ جی نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی کو اس وقت ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، ماروی میمن صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ماروی صاحب۔ اور ہمیں امید ہے کہ آج وہ سب کو ناراض کریں گے۔ ویل، امید تو یہ ہے کہ وی گیٹ دا کرنٹ سچویشن۔ اب آپ کا کیا خیال ہے یہ PTI اور شاہ محمود صاحب اور گدی نشین مرید اور عمران خان the great cricketer, the great philanthropist who tried to be a لیکن بات ساری یہ ہے کہ پاکستان میں ایک فضا پیدا ہو گئی ہے کافی ٹائم سے، جس میں لوگ بیزار ہو گئے ہیں اور لوگ ایک آپشن ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی چینج کا آپشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب جو بھی ان کے سامنے ایک چینج کا آپشن آ گیا، اب انہوں نے اس کو امبریس کر لیا ہے وداؤٹ تھنکنگ تھنگس تھرو کیئرفلی۔ شاید ہم سب یہی غلطی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز سامنے چینج چاہیے ہوتا ہے اور ہم اس کو امبریس کر لیتے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو تھنک تھنگس تھرو۔ ہمیں ان ایسنس چاہیے کیا پاکستان میں، اور وہ ہمیں کون دے سکتا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے۔ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رول آف لا، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ رول آف لا کی جہاں بات آتی ہے اس کو اپہولڈ کرنا سب کا فرض ہے۔ کچھ بیسک منیمم کرائٹیریا ہے جو سب پولیٹیکل پارٹیز کو اگری کرنا چاہیے، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کرتی ہیں اپنے گورنمنٹس کے ذریعے، اور جو گورنمنٹس اپنے ذریعے امپلیمنٹ کرتی ہیں پھر ان کی طرف آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یس یہاں تھوڑا پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے پوٹینشیل۔ گورننس بہتر ہونی چاہیے، گورننس آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے لینا۔ رول آف لا میں آپ جس حکومت کا حصہ تھی مشرف صاحب کے ساتھ، انہوں نے تو عدلیہ کی دھجی بکھیر دی۔ یہ والی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی عزت جو کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ان کے آرڈرز نہیں مان رہی، ٹول دے رہی ہے، پرپیچویٹ کر رہی ہے کنٹمپچوس انوائرمنٹ کو، کلیکٹرز کو، EDOز کو، سب کو یہ جو ہے میسج جا رہا ہے کہ بھئی آپ بھی نہ مانیں۔ تو رول آف لا میں تو میرے خیال سے پچھلی جو ساری حکومتیں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب حملہ بھی کر چکے ہیں، اب لگتا ہے کہ انہوں نے بہرحال اپنے معاملات کچھ درست کیے ہیں۔ لیکن رول آف لا کی اگر آپ بات کرتی ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال سے اس وقت عمران خان کی، آپ نے دبے الفاظوں میں بات کی ہے کہ اب ہم اتنے نالاں ہیں سب سے کہ ایک اینٹی انکمبنسی پلیٹ فارم ملا ہمیں اور ہم سارے ادھر جا رہے ہیں۔ اب پہلے بتائیں رول آف لا کی بات کرتے ہوئے ویئر از ہی inadequate، کیوں ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے؟ that the center of the conversation وہی ہے نا اینٹی انکمبنسی کے پلیٹ فارم اس وقت۔ میرے خیال میں ہمیں ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا within existing۔ Why is Imran Khan not a good enough reform in respect of rule of law؟ within existing political parties۔ existing political parties میں یہ ساری آتی ہیں۔ جہاں آپ نے کوئی بھی کمپرومائز دیکھا ٹیررزم کے ساتھ، فیشزم کے ساتھ، وہاں پھر رول آف لا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پاور پالیٹکس کرنے کے لیے اگر آپ کہیں نہ کہیں جا کے کمپرومائز کر رہے ہیں کچھ اس طرح کے فورسز کے ساتھ، پھر آپ رول آف لا آگے جا کے نہیں مینٹین کر سکتے۔ کس طرح کیوں؟ بیکاز اگر آپ ہاتھ ملا رہے ہیں وتھ اینی ایکسٹریمسٹ، آپ کہنا چاہ رہی ہیں عمران خان ISI کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے یا عمران خان ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے؟ میں اس طرح کی ایلیگیشنز نہیں پڑھنا چاہ رہی، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شوڈ بی دی فوکس آف اینی یہ ضروری کیوں ہے بات کرنا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز رول آف لا میں عمران خان کا بڑا اچھا ریکارڈ، نہیں ایک سیکنڈ، کیا برائی ہے؟ لا میں 4-5 موٹی موٹی چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کی کیا ایبلٹی ہے کہ آپ سیکٹیرینزم کو مینیج کر سکیں گے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔
اگر ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ صرف گلگت بلتستان کے حوالہ میں نہیں دے رہی, یہ ہمارے کافی شہروں میں یہ فنومنا ہوتا رہتا ہے, فرام ٹائم ٹو ٹائم آتا رہتا ہے. آپ کی کیا ابیلٹی ہے کہ آپ اس کو میچورلی ہینڈل کر سکیں, آپ کی کیا ابیلٹی ہے کہ آپ جو ہیں جو فنڈامنٹل عمران خان لیکس فرام واٹ وی ہیو سین. آئی مین واپس آپ اسی طرح, میں تو ساروں کو کٹیرے میں ڈال رہی ہوں نا, ایک سیکنڈ, میں ساروں کو کٹیرے میں ڈالنا چاہ رہی ہوں اور اسی طرح سے اس طرح اس کانورسیشن لے کے جانا چاہوں گی. خامہ خامے سے بڑا فوکس ہو گیا ہے, دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ آئی اسٹینڈ فار کہ جی میں نے صرف پی ٹی آئی کی بیشنگ کرنی ہے, سوری دیٹس ناٹ مائی جاب ڈسکرپشن. لیکن انفارچونیٹلی ٹی وی پہ کچھ پچھلے ہفتوں سے یہی چل رہا ہے, تو میں اس سے پہلے بھی سیاست میں 4 سال رہ چکی ہوں اور میں حق کی بات کر رہی ہوں, تو میں ابھی بھی حق کی بات کرنا چاہوں گی, میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی, چاہے وہ سیکٹیرینزم ہو چاہے ایکسٹریمزم کے ساتھ ہینڈ شیک. How do you control sectarianism? Let's take step by step. How do you, what do you do? What would you do? دیکھیں چھوٹا سا ایگزامپل ہے, جب یہ اس طرح کے ایشوز میں نے گلگت بلتستان میں دیکھے تھے تو وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی گراس روٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بار بار میں یہ ورڈ گراس روٹ اس لیے یوز کروں گی, تھوڑا زمین پہ بیٹھ کے, آسمان سے نیچے اتر کے زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. ان ایسنس کوئی بھی بلڈ شیڈ نہیں چاہتا, چاہے وہ بلوچستان کے جو نیشنلسٹ اس طرح پہاڑوں پہ بیٹھ کے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, آئی ایم شیور ان کو بھی آپ زمین پہ لے کے آ سکتے ہیں, پہاڑوں سے نیچے لا سکتے ہیں, کیونکہ آئی ایم شیور وہ بھی نہیں جا رہے. سب کو تو منا لیتے ہیں, ان کیوں نہیں منا پا رہے؟ ویسے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ آئی وش ان کو بھی منا لے کوئی, بیکاز اس سے ملک کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا, نہ ان کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے, کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. سو چاہے وہ اس طرح کی نیشنلسٹ فورسز ہیں جو اینٹی پاکستان ہو چکی ہیں, اس میں آئیں گے. سیکٹیرینزم بہت بڑا مسئلہ ہے, واٹ کین وی ڈو اباؤٹ دس؟ کیا کریں؟ ٹو اسپیک ٹو بوتھ سائڈس اینڈ وہی اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں. میں نے یہی نوٹ کیا کہ جو وہاں کے ایلڈرز ہیں, جو وہاں کے مولاناز ہیں, جو وہاں کے ریلیجس لیڈرز ہیں, ان میں یہ بڑا ان میں یہ میچورٹی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاقے میں اس طرح کے مسئلے ہوں. وہ ساتھ مل بیٹھ کے کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی تو چاہتا ہے, کوئی تو چاہتا ہے, لیکن کوئی چاہتا ہے کہ وہاں بدمزگی ہو اور وہ کریٹ کی جاتی ہے. لیکن بار بار ان کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بہت چھوٹے لیول پہ یہ کوششیں گلگت بلتستان میں ہر سال کی ہیں, جب محرم کا ٹائم آتا ہے اور لوگوں کے ساتھ, اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. یو نو, اینڈ میں نے نوٹ کیا کہ اس سال آئی ایم افریڈ کہ وہاں مسئلے بڑھ گئے ہیں, وہاں شاید کوئی کوشش نہیں کر رہا, کوئی اس کو ہینڈل نہیں کر رہا. یہ اچھی بات کی کوشش نہیں کر رہا. صدر زرداری جو ہر جگہ لوگوں کو منا لیتے ہیں, ریکنسیلیشن, مفاہمت, ڈیل میکنگ, ہر چیز, لیکن یہ اس ایشو کو کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے؟ کرنا چاہیے. اب رول آف لا کی دوسری سائڈ پہ آتے ہیں. اگر آپ کی گورنمنٹ منسٹرز, سٹنگ منسٹرز بلوچستان میں کہیں اور بیٹھ کے بھتہ لے رہے ہیں, بیٹھ کے کڈنیپنگس کرا رہے ہیں, اور وہی رول آف لا انہیں کو مینٹین کرنا ہے, تو پھر تھوڑا پیراڈاکس ہو جاتا ہے نا. مطلب آپ کس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. وہ گورننس کا بھی فیلئر ہے اور وہ رول آف لا کلیئرلی ہے. ہیومن رائٹ وائلیشنز آپ نے دیکھا ہے بڑھ گئی ہیں, چاہے وہ سندھ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, کسی بھی پروونس میں آپ دیکھ لیں, بٹ موسٹلی جہاں تک میں نے انالائز اس سچویشن کو کیا ہے, اٹس اے کویسچن آف کہ آپ ان کو کتنی ڈھیل دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اس کے تھرو پیسے بنا سکیں. اٹس اے منی میکنگ وینچر نا. رول آف لا جب نہیں ہوتا ہے تو اٹس اے منی میکنگ وینچر. مسنگ پرسن کو لے لیں, یا آر یا پار, یا وہ ٹیررسٹ ہیں ان کو کنوکٹ کریں, یا وہ انسٹنٹ ہے ان کو گھر بھیجیں. بیچ والا راستہ نہیں ہو سکتا ہے, بٹ اس کے لیے کسی نے ہمت کرنی ہوگی, پارٹیز نے ہمت کرنی ہوگی, ساری پارٹیز نے ہمت کرنی ہوگی ٹو بی ایبل ٹو اسٹیبلش کہ یہ مسنگ پرسنز جو ہیں ان کو مسنگ نہیں, ان کو کنوکٹ کیجیے. اور جوڈیشری کے ہاتھ آپ نے ان کو سیکیورٹی دینی ہوگی, ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہوگی تاکہ وہ صحیح فیصلے رکھنے کی, شہادت کو طاقتور بنائیے, تاکہ وہ صحیح فیصلے. سب سے بڑی بات آپ نے کر دی. میں آپ کو بتاؤں, یہ کتابی بات رہ جاتی ہے چیف جسٹس صاحب کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اگر آپ ایک جج کو فزیکل تحفظ نہ دے سکیں, اس کی فیملی کو نہ دے سکیں, تو ختم ہو گیا سارا. ایک ذرا رول آف لا سے پہلے آپ نے فیشزم کے حوالے سے بات کی تھی, اور میں اس پہ ڈویل نہیں کرنا چاہ رہا عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی تنقید پہ, لیکن مجھے کچھ ٹائم لائن آپ کریکٹ کر دیں. کراچی کا حوالہ دینا چاہوں گی. سندھ کا پروونشل کیپٹل ہے جی, اور کراچی بینگ سندھ پروونشل کیپٹل, اس میں کافی فورسز ہیں, کافی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے اندر ٹیررسٹ ونگز ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, اور وہ اسٹیبلش بھی ہو گیا تھا, کورٹ کے اندر بھی اسٹیبلش ہو گیا تھا. اب اس کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے بعد کریک ڈاؤن کرنا صحیح نیت میں کتنا مشکل ہے. گورننس کا ایشو ہے, نیت کا ایشو ہے, یا کمپرومائز آپ نے اس پہ کرنا ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر کمپرومائز کرنا ہے
تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. پھر یو ٹرننگ اے بلائنڈ آئی. جب آپ کسی چیز کی بلائنڈ آئی ٹرن کرتے ہیں نا, پھر جو باقی سارے جو اس پروسیس میں وکٹمز ہوتے ہیں وہ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کہ جب یہ بات کنٹرول کرنی پڑی, کیانی صاحب کا ایک میسج دبے الفاظوں میں آیا تو سب کچھ بہتر ہو گیا. کیانی صاحب کا آیا نا, ایک پوائنٹ یہ کہ پولیٹیکل فورسز کا آنا چاہیے تھا. نہیں ایگزیکٹلی, لیکن سو موٹو ایکشن جوڈیشری لے رہی ہے, کیانی صاحب کا میسج آتا ہے اور ایک دم سے معاملات جو ہے قدرے بہتر ہو. یہ پوائنٹ ہے, اگر ہر چیز بچوں کے جیسے ہر چیز جا کے وہیں سیٹل ہونی ہے تو پھر فائدہ کیا؟ بالکل ٹھیک, مطلب there's no point نا. صحیح. اور یہ الزام so this is not a question of کہ بھئی وہاں جو لوگ جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں. جب ان کو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ سے انصاف نہیں مل رہا تو وہ وہاں جا رہے ہیں. تو اگر ایگزیکٹو پارلیمنٹ اپنا کام کر لے تو ہمیں وہاں اس دروازے کا رخ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. فیشزم کی آپ نے بات مجھے کری, بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہر 2 منٹ ہم سپریم کورٹ پہنچ جائیں, لیکن سپریم کورٹ کو انفیکٹو بھی تو نہیں کرنا ہے نا. اگر وہ کوئی آرڈر دیتی ہے, فلڈ کمیشن کی رپورٹ اتنی بڑی آئی, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام تھا, ناٹ اے سنگل پولیٹیکل پارٹی ٹوک دیٹ فارورڈ. مکمکہ ہو رہا ہے نا یہاں پہ. جی آپ کا سوال فیشزم کا آپ نے مینشن کیا تھا اس پوری رول آف لا کی بات سے پہلے. فیشزم عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی نظر آتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ایک ہائر دن داؤ, ہولیر دن داؤ, اور عمران خان صاحب کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو الزام یہی لگتا ہے کہ ہاؤ آر یو اے بیٹر کریڈ آف ہیومن. یہ سب تھا, لیکن آپ انفارمیشن سیکریٹری کی پوزیشن ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھیں, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کے جو ہے they were not going to follow through with the promises they had made. فالو تھرو کن چیزوں پہ تھا؟ فالو تھرو 4-5 بڑی چیزوں پہ تھا. سول ملٹری ڈیوائڈ کلیئر ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک ایسی پارٹی کو چھوڑ کے آئی تھی جس میں سول ملٹری ڈیوائڈ کلیئر نہیں تھی اور انہی کی پیداوار تھی. ویسے تو بھٹو صاحب بھی 8 سال جنرل ایوب صاحب کے ساتھ منسٹر رہے یا ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے یا جو بھی تھا. انفارچونیٹلی کافی سیاستدانوں کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے, لیکن پھر بعد میں وہ ریفارم ہو جاتے ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ کافی ان کو بھی آپ موقع دیتے ہیں, یہ بھی آگے چلے جاتے ہیں. 15 سال سے وہ ٹھیک تھے, پھر ریفارم آؤٹ ہو رہا ہے. مطلب ایکچولی ان کا الٹا حساب ہے, شروع انہوں نے صحیح کیا تھا, وہ اب جا کے غلط. آپ الزام لگا رہی ہیں کہ صحیح لوگوں کے ساتھ ایک سیٹ نہیں جیتتے تھے نا. نہیں, اگر وہ گراس روٹ ہو تو وہ ہو جائے. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس پارٹی کے قریب جا کے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ اسٹیبلشڈ آرڈر کی جماعت ہے اور اس کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ سویلین ہے یا ملٹری ہے, تو آپ نے چھوڑ دیا. نہیں, سول ملٹری ڈیوائڈ کی کلیئرٹی نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایک ایسی جماعت ہو جس میں یہ دم ہو, جس میں یہ گٹس ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ اب وقت آ گیا ہے, کہ ہم اس طرح کی سیاست جو ہم پہلے کرتے تھے, جن میں سب نے سوال یہ بنتا ہے کہ انفارمیشن سیکریٹری جب تک بن رہی تھی تو آپ ان کو وسیفرسلی ڈیفینڈ کر رہی تھی, تو جب انہوں نے وہ عہدہ لے لیا تو نہیں, جب یہ نیگوسیشنز تھیں تو آپ یو ور اوکے ود اٹ. آئی تھنک لیٹس اسٹاپ رائٹ ہیئر. پہلے تو تھوڑی چیز کریکٹ کرتے ہیں. یہ کافی رٹ لگ چکی ہے میڈیا میں, اور ہوپفلی میں نے ایک دفعہ کلیریفائی بھی کیا تھا, نہیں ہوا ہے تو میں واپس کر دیتی ہوں. مانگا میں نے نہیں تھا, ان کی نیڈ تھی, عمران خان صاحب کی نیڈ تھی انفارمیشن سیکریٹری. مجھے کوئی شوق نہیں تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کر لیں, تو پھر ٹرمز آف ریفرنس لکھے گئے اور انہوں نے اس پہ سائن کیا, اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ فیشسٹ پارٹی نہیں ہے کہ عمران خان کے سائن کے باوجود سی سی نے اوور رول کر دیا ان کا فیصلہ. یہ بھی بڑی اسٹرینج ٹوسٹ ہے, یہ ان کے خلاف جاتی ہے بات, کیونکہ اگر ان کی سائن فرینکلی یہ ہوا نہیں, لیکن اگر یہ ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ سی سی نے ریجیکٹ کر لیا, تو پھر تو اگر سی سی کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو جنرل پرویز کیانی کو یہ کیا ہینڈل کریں گے؟ سو پوائنٹ یہ نہیں ہے. جب آپ ایک سیکنڈ, نظام ہمارا ہے کہ عمران خان اوور رول نہیں کر سکتا, ایک سیکنڈ, پھر آپ کو سائن نہیں کرنا چاہیے, پھر آپ کو یہ ٹھیک ہے کمٹمنٹ ہو گئی. پہلی بات تو یوں ہوا نہیں, لیکن لیٹس گو آن دس وارپڈ لاجک, کیونکہ یہ ان کے حق میں نہیں جاتا کہ کسی چیز پہ یہ سائن کرتے ہیں اور پھر وہ کانٹریکٹ ہے اور اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. دا سگنیچرز آر فائنل. نہیں ہے یہ سمجھنا جاننا کہ سی سی ان کی جو بھی کمیٹی ہے اس کو ریٹیفائی کرنا ضروری ہے. اگر عمران خان سائن کر دے, you have a legitimate expectation کہ وہ چیز ہونی چاہیے. مطلب پوائنٹ یہ کہ کل کو وہ کسی کے ساتھ جا کے اگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ پوچھیں گے جی آپ کا ورڈ اینڈ یور سگنیچر از ورتھ ٹوائلٹ پیپر, آپ پلیز پہلے سی سی کی سگنیچرز لے کے آئیں. یہ تو ان کے خلاف جاتی ہے بات, کہ انہوں نے غلط بات کی. آپ جب ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار تھیں تو اس وقت آپ کو نہیں نظر آیا تھا سول ملٹری کوئی اس کے اندر؟ نہیں, مجھے اس کے بعد کچھ اسپیسیفک جو ہے چیزیں نظر آنی شروع ہوئیں. جب اگر یہ کہا جائے گا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب تو ہم ہینڈل کر لیں گے, لیکن سندھ فالو اپ پروونس ہے, وہ فالو کرے گا ایجنسیز کی اشارے کو. سو آئی تھنک دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ دیٹ
from the horse's mouth. یہ عمران خان نے کہا آپ کہہ رہی ہیں. Absolutely. اور that to me بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں. well میرے لیے بہت بڑا الزام, میرے لیے بہت بڑا ایشو تھا, کیونکہ اگر یہ ہر ایک کے لیے بڑا ایشو نہیں, جس صوبے کو آپ فالو اپ پروونس کہہ رہے ہیں, اس صوبے نے آپ کی تحریکیں چلائی ہیں, ایم آر ڈی کی تحریکیں چلائی ہیں, وہ الیکٹورلی کہہ رہے ہوں گے, ان کی الیکٹورلی سکسیس کے پی اور پنجاب میں دس واز ان ایکسیپٹیبل کہ آپ کسی صوبے کو کہیں وہ فالو اپ پروونس ہے اور اس کو دو ایجنسیز ہینڈل کر لیں گی. سو دس از یہ ون سیکنڈ, یہ دوسری لائن کیا تھی؟ انہوں نے آپ کے عمران خان صاحب نے کہا کہ سندھ فالو اپ پروونس ہے, جو کہ مانا جا سکتا ہے کہ ان کے الیکٹورلی فالو اپ ہوگی کیونکہ وہاں پہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایجنسیز ہینڈل کر لیں گی. Absolutely. Now this is something that is unacceptable. اس سے کافی کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی معاملات کچھ اور ہیں وہاں. اس کی جو پروف ہے, دوسرا بڑا الزام ان پر دیکھیں اس کا جو پروف ہے, اس کا پروف یہ ہے کہ جب وہاں بات چیت شروع ہوئی, کس قسم کے فورسز کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی, کس قسم کے فورسز کے ساتھ الائنسز کی کوشش کی گئی گھوٹکی کے بعد. وہ انہی قسم کے فورسز تھے جو کاف لیگ کے جو ریمننٹس تھے, اور جو نارملی اپرچونسٹ فورسز ہیں, اور جو نارملی اس طرح کی حرکتوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں ان کو کہا جاتا ہے وہ اسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں. تو جب وہ نظر آیا کہ بھئی سندھ میں تو یہی ہو رہا ہے, تو پھر تو میں نے سوچا کہ یہاں تو تھانہ کچہری بھی ویسی ہوگی, بھتے بھی وہی لوگ لیں گے, کوئی چینج نہیں آئے گا. اگر نیت اوپر ان کی صحیح بھی ہے تو نیچے کوئی چینج نہیں آ سکتا, کیونکہ نیچے جو ہے کنٹرول آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ اتنے سارے کانسٹیٹیوئنسیز میں خود فزیکلی پریزنٹ نہیں ہیں, اور وہاں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ جا کے ان کو, اپنے ایم این ایز کو اور ایم پی ایس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیک آف کریں, کیونکہ وہ ہو چکا ہوتا ہے, the damage has been done. سو وہ پکڑ دھکڑ کی سیاست جس سے ہم موو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوئی. میں جو دوسرا مین ایشو ہے وہ نیشنل انٹیگریشن کا ہے, جو چیز مجھے نہیں نظر آ رہی. جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو اس ایریا کے ایشوز کا پتہ ہونا چاہیے, اور اگر نہیں پتہ تو سینسٹیوٹی ہونی چاہیے, اور آپ اس ایریا کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. مطلب میں اگر میں اے جے کے کی نہیں ہوں, میں جی بی کی نہیں ہوں, میں بلوچستان کی نہیں ہوں, لیکن کے پی یا فلاں کی, لیکن مجھے ان ایریاز کے بارے میں صرف اس لیے پتا ہے کیونکہ میں جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں, اور ایک مطلب میرا ان کے ساتھ گراس روٹ انٹریکشن ہے, تبھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ اس کا پلس آف فیل کیا ہے نا. یہ ہر بڑی پارٹی میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس علاقے کا پلس آف فیل ریفلیکٹ کریں اور اسی کے مطابق سولوشنز ہیں, آپ کسی کو افینڈ نہ کریں, کم از کم اس کی توہین نہ کریں. ہمارے صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سارے خیالات بہت خوبصورت, لیکن ماروی صاحبہ کا جب پلیٹ فارم کا تعین انہوں نے اگر نہیں کیا اور نہیں کریں گی, اگلے الیکشنز آ جائیں گے, تو ان کا امپیکٹ کیا ہوگا سیاست پہ؟ کیا ان کے لیے ضروری اور ان کے جیسے سیاستدان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم کی طرف اشارہ کریں کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں, تاکہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر وہ حصہ کامیابی سے لے سکیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بیک ود یو آفٹر بریک.